بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ تشریف آوری سے پہلے مدینے کے حالات کیا تھے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ عزیزو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا۔ یثرب عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے پرانا یا کانٹوں کی جھاڑیاں۔ کہا جاتا ہے کہ حضور سے پہلے اس علاقے میں کانٹے دار جھاڑیاں بہت تھیں، اس لیے اس علاقے کو یثرب کہا جاتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اس شہر کا نام مدینۃ الرسول یا مدینۃ النبی بولا جانے لگا تھا، یعنی رسول کا شہر یا نبی کا شہر، جو اب مدینہ کہلاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مکہ اور مدینہ میں کئی فرق تھے۔ آپ مکہ سے تشریف لائے تھے اور مدینہ میں آپ نے قیام فرمایا تھا، ہجرت فرمائی تھی۔ جو کئی فرق تھے ان میں سے ایک فرق یہ بھی تھا کہ مکے میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب قریشی تھے، سب مشرک تھے، برخلاف اس کے مدینہ میں مشرک اور یہودی اور دوسرے بھی کئی لوگ رہتے تھے۔ ان کے مذہب الگ الگ تھے، ان کی نسلیں اور قومیں الگ تھیں، رہنے سہنے کے اور مذہبی رواج کے طریقے الگ تھے۔ یہاں کے رہنے والوں میں ایک گروہ یہودیوں کا بھی تھا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدینے میں یہودی کہاں سے آ گئے تھے؟ ان کا ملک تو شام و فلسطین ہے۔ اس کی وجہ مورخین نے لکھی ہے کہ سن 70 میں یہودیوں اور رومیوں میں عیسائیوں میں لڑائی ہوئی تھی، اور یہ لڑائی عیسائی جیت گئے تھے، جس کی وجہ سے فلسطین اور بیت المقدس کو برباد کر دیا گیا تھا۔ یہودی اپنی جان بچا کر دنیا کے مختلف گوشوں میں بھاگے تھے۔ کچھ لوگ بھاگ کر عرب کی طرف بھی آ گئے تھے۔ انہی میں سے یہ یہودی تھے جو یثرب کے علاقے میں یعنی کانٹوں کے جنگل میں آ کر چھپ گئے تھے۔ اس وقت ان کے 3 قبیلے تھے۔ ممکن ہے کہ یہ جب بھاگ کر آئے ہوں تو 3 خاندان ہوں یا 3 افراد ہوں جو سن 70 میں آ کر بس گئے تھے اور یہاں چھپے تھے: قینقاع، نذیر اور قریظہ۔ بعد میں یہ لوگ قبیلہ بن گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو ان قبائل کی تعداد تقریباً برابر تھی۔ تاریخ میں ان کے جوان مردوں کی تعداد 2000 یا اس سے کچھ زائد لکھی ہے، جن میں بنو قینقاع کے 700 جوان، بنو نذیر کے 700 جوان اور بنو قریظہ کے جوانوں کی تعداد 700 سے کچھ زائد لکھی ہے۔ ان کے اندر کچھ اور خاندان الگ الگ ناموں سے مشہور ہو گئے تھے۔ ان کے نام سیرت ابن ہشام نے بنو عوف، بنو ساعدہ، بنو ثعلبہ، بنو حارث وغیرہ کئی نام لکھے ہیں، لیکن اکثر سیرت نگار جب یہود کا ذکر کرتے ہیں تو بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کا نام ہی ذکر کرتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 3 خاندانوں کے لوگ تھے جو بعد میں قبیلہ بن گئے تھے۔ ان تینوں قبیلوں میں آپس میں دشمنی اور عداوت تھی۔ بنو قینقاع کی باقی یہودیوں سے پکی دشمنی تھی اور ان میں آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی رہتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے ایک جنگ بعاث ہوئی تھی۔ انصار کے 2 قبائل اوس اور خزرج کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ میں جو حضور کے مدینہ تشریف لانے سے 5 سال پہلے ہوئی تھی، بنو نذیر اور بنو قریظہ نے اوس کا ساتھ دیا تھا اور بنو قینقاع نے خزرج کا ساتھ دیا تھا۔ اس جنگ میں بنو نذیر اور بنو قریظہ نے بنو قینقاع کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 اور 85 میں ہے۔
یہود کی بستیاں مدینے میں جگہ جگہ بنی ہوئی تھیں. انہوں نے اپنے مضبوط مکانات جو قلعہ نما ہوتے تھے بنائے تھے تاکہ یہ اس میں محفوظ رہ سکیں. یہودیوں نے اپنی حفاظت کا انتظام اس طرح کیا تھا کہ مکان قلعے کی طرح مضبوط بنائے تھے اور انصار کے کسی قبیلے سے دوستی کر لی تھی. اس طرح یہ اپنے گھروں میں سکون سے رہتے تھے. انہوں نے کبھی مدینے میں اپنی حکومت یا اپنی سرداری قائم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. اس کی کوئی وجہ تاریخ دانوں نے نہیں لکھی ہے سوائے اس کے کہ یہود اپنی بزدلی کی وجہ سے حکومت قائم کرنے سے ڈرتے تھے، بلکہ اپنی حفاظت معاہدے اور تجارت کے ذریعے سے دوسرے قبائل کو اپنا گرویدہ بنا کے کرنا چاہتے تھے. چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہود کی عادت ہمیشہ رہی ہے کہ وہ کسی مضبوط اور طاقتور قوم سے دوستی کر لیتے ہیں اور اس طرح سے اپنی حفاظت کو مضبوط کرتے ہیں. یہودی ایک مکمل آسمانی مذہب کی ماننے والی قوم ہے. وہ آسمانی کتاب توریت پر ایمان رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں. توحید، رسالت اور آخرت کے عقیدے پر ان کا مکمل یقین ہے. یہ اپنے مذہب میں پختہ اور مضبوط ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم دیتے ہیں اور اپنے مدرسوں کو مدارس کہتے ہیں. ہم جب حضور کے پہلے مدینے میں رہنے والے یہودیوں کے حالات کو پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ مشرکوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے توحید میں کچھ کمزور ہو گئے تھے اور کچھ کام ایسے کرنے لگے تھے جو مشرکوں کے سے ہیں. خود کو توحید کا ماننے والا کہتے تھے مگر عقیدہ توحید میں کمزور تھے. دوسری برائیاں جو ان میں پیدا ہو گئی تھیں ان میں جادو، ٹونے اور سفلی اعمال کرنے والا ان کا طریقہ. ان کے علماء ان کاموں میں مہارت حاصل کر لیتے تھے. یہ لوگ اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جادو، ٹونے اور سفلی اعمال کا سہارا لیتے تھے. حتیٰ کہ دشمن کے خلاف سازش کرنا، مخالف کو کھانے میں زہر دینا، اپنے دشمنوں کے لیے گندے الفاظ کا استعمال کرنا اور دوغلے الفاظ بول کر دشمن کو دھوکے میں ڈالنا، طنز اور طعن کے ذریعے سے دشمن کو غصہ دلانا اور ایسے جلے کٹے جملے بولنا جس سے مخالف کا دل دکھ جائے اور جب وہ پکڑے جائیں تو ان الفاظ کا دوسرا مطلب بتا دیں اور خود کو بچا لے جائیں. ایسی کئی خرابیاں ان لوگوں میں پیدا ہو گئی تھیں. آج بھی بعض لوگوں میں یہ خرابیاں ہوتی ہیں. جو لوگ بہادری اور شجاعت سے محروم ہوتے ہیں، جن کے اخلاق گندے اور مقاصد فاسد ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں. قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں ان کے جادوگر ہونے کا ذکر ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 104 میں ان کے دوغلے الفاظ بولنے کا ذکر ہے اور ان کی مذکورہ خرابیوں کا ذکر قرآن مجید میں اور احادیث میں کئی جگہ آیا ہے. ان کی گھنونی حرکتوں کا ایک واقعہ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے. ایک عورت کسی کام سے کسی یہودی کی دکان پر گئی تو یہودی نے اس کا چہرہ دیکھنے کی خواہش کی. عورت نے نقاب اتارنے سے منع کیا تو ایک یہودی نے اس کی چادر کا کونا کسی چیز سے باندھ دیا. جب وہ عورت اٹھی اور واپس جانے لگی تو اس کی چادر اتر گئی. یہودی جو وہاں بیٹھے تھے عورت کو بے پردہ دیکھ کر ہنسنے لگے. عورت نے شور مچایا. ایک مسلمان دوڑا ہوا آیا، عورت کو بچا لیا اور یہودی کو مارا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی. یہودی اس مسلمان کے اوپر چڑھ دوڑے اور اس کو شہید کر دیا. اس طرح کی کئی کمینی حرکتیں یہ لوگ عموماً لوگوں کے ساتھ کرتے تھے. مدینے کے یہودی کافی مالدار تھے. یہ سودی کاروبار کرتے تھے. مدینے کے انصار کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ کسانوں کو کئی مرتبہ قرضے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. وہ یہودیوں سے قرضہ لے لیتے تھے. قرض کے لیے یہودی رہن رکھنے کے لیے کچھ طلب کرتے تھے. حتیٰ کہ کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ یہودیوں نے یہ کہا کہ رہن کے طور پر اپنی عورتوں اور لڑکیوں کو ہمارے پاس رکھ دو. لیکن انصار غیرت مند قوم تھی، انہوں نے ایسا کرنے سے منع کر دیا. ان حرکتوں کی وجہ سے انصار مدینہ یہودیوں سے دل میں نفرت کرتے تھے.
حالانکہ غریب ہونے کی وجہ سے قرض وغیرہ لینے کے لیے ان سے تعلقات بنانے پڑتے تھے۔ مدینے کے یہودی عربی بولتے تھے، حالانکہ وہ اپنی دینی اور مذہبی مجلسوں میں اپنی زبان عبرانی کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ یہودی ایک ایسی قوم ہے جو اپنے خاندان اور نسب پر فخر کرتی ہے اور دوسرے اقوام کو اپنے سے کمتر اور ذلیل سمجھتی ہے۔ ان کی اس خرابی کی وجہ سے ان کے خاندان اور نسل میں اضافہ رک جاتا ہے۔ اپنی اسی نسل پرستی کی وجہ سے یہودی اپنے مذہب کی تبلیغ اور دعوت کا کام بھی نہیں کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ جو بنی اسرائیل نہیں وہ یہودی نہیں ہو سکتا، لہذا وہ دوسری قوموں میں دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرتے، بلکہ اگر کسی دوسری قوم کا فرد ان کے مذہب میں داخل ہونا چاہے تو اس کو عزت نہیں ملتی جو بنی اسرائیل کے فرد کو ملتی ہے۔ یہودی اہل کتاب تھے، حضرت موسیٰ کو مانتے تھے۔ یہ اگر چاہتے تو توحید اور رسالت کی تعلیم دے کر پورے عرب کو اپنے مذہب میں داخل کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ عرب کی بت پرستی اور شرک سے انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی، حتیٰ کہ سینکڑوں سال تک یہاں رہنے کے باوجود اپنے مذہب کو وہاں نہیں پھیلا سکے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کسی غیر بنی اسرائیل کو دعوت دینے کے قائل ہی نہیں تھے۔ وہ آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہودیت ایک نسلی مذہب ہے جس کو غیر بنی اسرائیل اختیار نہیں کر سکتا۔ دعوت و تبلیغ کے نہ کرنے کی وجہ سے اور اس نسلی تفاخر کی وجہ سے اور بھی کئی دوسری وجوہات کی وجہ سے، جیسے آرام طلبی، مال کی محبت، کاروبار اور تجارت میں زیادہ مشغولی، آخرت کی نجات کے حاصل کرنے کی دل میں طلب نہ ہونا وغیرہ، یہ تمام خرابیاں یہودیوں میں موجود تھیں اور آج بھی موجود ہیں۔ وہ نسلی طور پر خود کو سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، یہودیت کو صرف بنی اسرائیل کا دین سمجھتے ہیں، عیش پرستی میں مبتلا ہیں، دنیا کی طلب اور مال کی محبت ان کی نسوں میں پلی ہوئی ہے، کاروبار تجارت میں بے حد مشغول رہتے ہیں، دنیا کے حصول کی بے حد محنت کرتے ہیں، آخرت کی نجات کی ان کو کوئی فکر نہیں۔ اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود بھی ان کا مذہب ایک چھوٹے سے علاقے میں سمٹا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں آج بھی ان کا خواب اور ساری کوششیں بس یہ ہیں کہ کسی طرح سے اس علاقے پر اپنی حکومت قائم کر لیں جس پر حضرت سلیمان نے حکومت قائم کی تھی، اور بس اس خواب کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر گناہ کرنے پر آمادہ ہیں۔ آج بھی ان کی حالت یہی ہے کہ امریکہ اور یورپ کے سہارے مسلمانوں سے لڑتے ہیں۔ آج بھی دنیا کے مشرکوں سے ان کی دوستی ہے۔ خود کو توحید کا ماننے والا کہنے کے باوجود انہیں مشرکوں کے شرک سے اور بت پرستی سے کوئی پریشانی نہیں۔ توحید کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں اور مشرکوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف گندے جرائم کی سازشیں رچتے ہیں، اور ان کو ذرا غیرت نہیں آتی۔ آپ روز خبریں سنتے ہیں، معصوم بچے، بے گناہ عورتیں، خوبصورت نوجوان، کمزور بوڑھے ان کی سازشوں کے ذریعے ہلاک کیے جا رہے ہیں، اور انہیں ذرا احساس نہیں ہوتا کہ اپنے ان گناہوں کا وہ خدا کو کیا جواب دیں گے۔ فکر آخرت سے غافل، خوف خدا سے محروم، دنیا کی محبت میں دیوانے، نسلی غرور میں مبتلا یہ لوگ ہزاروں سال سے ان بیماریوں میں مبتلا ہیں، لہذا ان کا مذہب جہاں ہے وہیں رکا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر کیا ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا ینہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ لعنت کر دی گئی ہے بنی اسرائیل میں سے ان پر جنہوں نے کفر کیا داود اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، کیونکہ انہوں نے سرکشی کی اور وہ حد سے گزر گئے۔ انہوں نے برائی سے روکنا چھوڑ دیا بلکہ اس کو خود کرنے لگے۔ بہت برا ہے جو انہوں نے کیا۔ تم نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جو ان کافروں سے دوستی کرتے ہیں، بہت برا ہے جو ان کے دل ان کے لیے کر رہے ہیں۔
کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے نبی پر یقین رکھتے تو ان کو ہرگز اپنا دوست نہ بناتے، لیکن اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ تم دیکھو گے کہ ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ شدید یہودی اور مشرک ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری بہنوں، اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار ان برائیوں سے جن برائیوں میں یہ یہودی مبتلا ہو چکے ہیں، اللہ ہماری ان سے حفاظت فرمائے، اور یہودیوں کی ان خرابیوں سے جس کا میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ خود کو نسلی طور پر سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، عیش پرستی میں مبتلا ہیں، دنیا کی طلب اور مال کی محبت ان کی نسوں میں پلی ہوئی ہے، کاروبار تجارت میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ اللہ کو اور اللہ کے دین کو بھول گئے ہیں، آخرت میں نجات کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان خرابیوں سے ہمیں محفوظ رکھے کہ دین اسلام کی اشاعت دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ممکن ہے، اور دعوت و تبلیغ وہی قوم کر سکتی ہے جو ان خرابیوں میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بنی اسرائیل کے طریقے پر چلنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، یہودیوں کے طریقے پر چلنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔